بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی، لیکن شادی کے دن ہی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، بیٹی تم شادی ہو کر اس گھر میں آ تو گئی ہو، مگر اس گھر میں رہنے کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ میری ساس نے یوں کہا تھا جیسے میں خود اس گھر میں بیاہ کر آئی ہوں یا مجھے اپنے شوہر سے عشق تھا، تو میں ان سے محبت کر بیٹھی تھی اور اسی محبت کے واسطے میں یہاں پر ہوں۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ شادی بالکل ایک ارینج میرج تھی اور میں اپنے گھر والوں کی مرضی سے بیاہ کر یہاں آئی تھی۔ خیر سے ساس نے مجھے بتایا کہ اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو کبھی لال کپڑے نہیں پہننا ہوں گے، نہ ہی کبھی میں تیار ہوں گی، نہ سجوں سنوروں گی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ یہ تو بہت ہی عجیب بات تھی۔ اگر نئی نویلی دلہن خود کو سجا سنوار کر نہیں رکھے گی تو شوہر کا دل اس سے اکتا جائے گا اور وہ محبت بھی نہیں بن پائے گی جس پر ساری عمر انسان کا گزارا رہتا ہے۔ مجھے اپنی ساس کی یہ بات عجیب بھی لگی، مگر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، چہرے پر بوسہ دیا اور کہنے لگیں، بیٹی میں نے جو بھی کہا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے، تم اس بات پر مجھ سے خفا مت ہونا۔ یقین جانو میں جو کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کرتی ہوں، تم اگر میری بات مانو گی تو ہمیشہ فائدے میں ہی رہو گی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ روایتی ساسوں والی باتیں ہیں جو کر کے وہ مجھے ہرانا چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ میں اپنے شوہر کے قریب نہ آ سکوں۔ حیرت تھی کہ اگر وہ مجھے میرے شوہر کے قریب دیکھنا نہیں چاہتی تھیں تو پھر میری شادی ہی کیوں کی، جبکہ شادی تو تعلق ہی قربت سے ہے۔ ابھی میری ساس یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ کمرے میں ایک اور لڑکا داخل ہوا۔ یہ شاید میری ساس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ تب میری ساس کا لہجہ ہی بدل گیا، وہ مجھ سے غصے بھرے انداز میں بولیں، اے لڑکی میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اپنے جو لچھن تم ماں باپ کے گھر رکھے ہوئے تھیں وہ اب یہاں نہیں چلیں گے۔ جیسے تم لڑکوں کو لبھاتی تھیں، لال کپڑے پہن کر گلیوں میں پھرا کرتی تھیں، اب وہ حرکتیں نہیں چلیں گی۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں بہو بھی شریف ہی چاہیے۔ اگر تم نے وہی سب کیا جو تم نے پہلے کیا ہے، ماں باپ کے گھر میں جس طرح کی زندگی تم گزار آئی ہو اسے وہیں چھوڑ دو۔ میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے کو خوش رکھو۔ میرا بیٹا بھی اتنا تو ہے ہی کہ تمہیں سنبھال سکے، مگر پھر بھی کچھ ذمہ داریاں صرف عورت ہی کر سکتی ہے۔ اور ہاں، اگر کبھی تم نے اس گھر میں کھانا بنانے میں کوتاہی کی تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ ہم سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں، مجھے وقت پر پرہیزی کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی ساس کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ بات سن کر وہ پیچھے کھڑا تھا اور میرا دیور تھا اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں جی آپ اتنی سخت باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ نرمی برتیے گا۔ آج کل کی لڑکیاں کہاں اتنی باتیں سنتی ہیں، گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں وہ تو۔ دیور نے اس بات پر بڑا سا قہقہہ لگایا تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، لیکن میں ایک دن کی دلہن تھی، ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے صرف تنگ کر رہے ہوں، بس یہی سوچ کر میں نے صبر کے گھونٹ پی لیے تھے، مگر یہ کوئی عام بات نہیں تھی جو کہ انہوں نے کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد معیز بھی آ گئے۔ معیز سے میری شادی ہوئی تھی۔ معیز کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، وہ بہت خفا لگ رہے تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے، یہاں کون آیا تھا؟ میں نے کہا صرف آپ کی امی اور بھائی آیا تھا۔ کہنے لگے، تم اپنے آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا، میں جانتا ہوں میرے گھر میں قدم ٹکانا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن تم محنت کرو گی، وفادار رہو گی تو سب تمہارے گل خاموش ہی ہو گئی تھی۔ میں تو ان سے شکایت کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اپنی ساس اور دیور کے رویے کے بارے میں انہیں بتاؤں گی، مگر یہ تو پہلے ہی مجھے ویسی ہی باتیں سنا رہے تھے جیسا کہ میری ساس مجھے کہہ کر گئی تھیں۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی کہ صبر کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی چارہ نہیں ہے، مگر میں اس وجہ سے بہت دل برداشتہ بھی ہوئی تھی۔ صبح کیسے ہوئی معلوم نہیں، صبح ناشتے پر بھی ایسا ہی رویہ میری ساس نے اختیار کیے رکھا۔ کہنے لگیں، اب سے کچن کی ذمہ داری تمہاری ہے، میں تو کچن میں کام نہیں کر سکتی، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے، تم جوان جہاں عورت ہو، ویسے بھی تم نے تو اپنے ماں باپ کے گھر کوئی کام نہیں کیا، بہت عیاشی کی ہے، اب اگر تم یہاں کے کام کر لو گی تو زندگی آسان گزرے گی۔ ساس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی میں چپ رہی، لیکن پھر مجھے حیرت کی بات تو یہ لگی تھی کہ جب میرا دیور
ٹیبل سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میری ساس کا رویہ پھر سے ٹھیک ہو گیا تھا، وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر میری ساس کا رویہ پھر سے ٹھیک ہو گیا تھا، وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر پکارنے لگیں، بولیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے ذرا غصہ آ جاتا ہے، بس اسی وجہ سے میں کچھ نہ کچھ بول دیتی ہوں، مگر یقین مانو میں دل میں تمہیں اپنی بیٹیوں جیسا مانتی ہوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا بلکہ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر شادی کے دن نئی نویلی دلہن کو کوئی ایسی باتیں تو کبھی نہیں کرتا۔ خیر ساسیں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی، مگر وہ دن میرا بہت برا گزرا۔ دن کا کھانا بھی میں نے ہی پکایا تھا۔ میری ساس نے میری مدد تو کی، مگر آہستہ آہستہ وہ مجھے ہر کام سکھا رہی تھیں۔ کام سیکھنے کے دوران جب بھی میرا دیور کچن میں آ جاتا تو میری ساس کا رویہ بدل جاتا، وہ مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے لگتیں اور کہتیں کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر سے کچھ نہیں سیکھا، سب کچھ تم نے یہیں سیکھنا تھا، تو پھر تمہاری شادی اتنی جلدی کیوں کر دی؟ میں اپنے دیور کے سامنے یہ باتیں سنتی تو مجھے لگتا جیسے میرا دیور خوش ہو رہا ہو۔ اس کی باتیں، اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ میری ناکامی اور مجھے ڈانٹتا پٹتا دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا۔ اسی وجہ سے میری ساس مجھے بہت ڈانٹتی تھیں، اور اب تو یہ بات پکی ہو گئی تھی کہ میری ساس مجھے صرف تبھی ڈانٹتی ہیں جب میرا دیور سامنے ہوتا ہے۔ خیر اس دن میں اتنا تھک گئی تھی کہ شام کے تقریباً 8 بجے ہی سو گئی۔ معیز نہ جانے کب آئے اور کب بستر پر ڈھہ گئے۔ اس وقت میری آنکھ کھلی تھی جب رات کے 1 بج رہے تھے۔ بہت گہری اندھیری کالی رات تھی۔ میں کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی۔ میں نے پانی بھی نہیں پیا تھا، نہ ہی میں غسل خانے میں گئی تھی۔ میں نے سوچا میں اٹھ کر تازہ پانی تو پی ہی لوں، کیونکہ مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی تھی۔ حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے کے بعد اکثر ہی انسان کو بہت پیاس لگتی ہے۔ خیر سے جب میری آنکھ کھلی تو آس پاس پانی کا گلاس نہیں تھا۔ میں نے سوچا اٹھ کر کچن سے ہی پی آتی ہوں۔ معیز بھی سو رہے تھے، ان کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں نے آہستہ قدموں سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دروازے نے آواز پیدا نہیں کی، ورنہ معیز کیا سوچتے کہ رات کے اس پہر میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ قدم بھرتی کچن کی طرف آئی، مگر غلطی سے وہ کمرہ میرے دیور کا تھا۔ میں اس گھر میں آئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے۔ میں نے اتفاقاً اپنا ہاتھ بجلی کے سوئچ پر رکھ دیا جو کہ میرے دیور کے کمرے کے باہر تھا۔ اب اس کے کمرے کی بجلی روشن ہو گئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے بہت شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ بھابھی آپ اس وقت یہاں کیسے؟ اس نے پوچھا۔ معاف کرنا، میں وہ کچن کی لائٹ آن کر رہی تھی، ویسے بھی کمروں کے سوئچ تو اندر ہی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کچن کی لائٹ ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی، دیکھا تو کچن کا دروازہ کھلا تھا، روشنی بھی پہلے سے ہی تھی، جبکہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، میری نظر پانی کے کولر پر پڑی۔ میں کولر سے پانی بھر رہی تھی کہ جیسے ہی پانی بھر کر پیچھے مڑی، میں یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ میرا دیور عین میرے پیچھے کھڑا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ بات دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، سوچا آپ سے 2-4 باتیں ہی کر لوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یہ باتیں کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہٹو میرے راستے سے، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ کیوں بھابھی، آپ نے کمرے میں کیوں جانا ہے؟ آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی؟ اس نے رونے والے انداز میں کہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ ایسی چیزوں سے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہٹو، میرا راستہ چھوڑو۔ میں نے کہا تو وہ ڈٹ ہی گیا۔ مجھ سے باتیں کرو، بتاؤ نا تم نے بھائی سے شادی کیوں کی؟ اپنے دیور کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے تمہارے بھائی سے شادی نہیں کی، تمہارے بھائی نے مجھ سے شادی کی ہے۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو یہ بول دیا، مگر پھر کیا تھا؟ میں وہیں کھڑی ہی تھی کہ میری ساس کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظر میرے دیور پر پڑی تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ میرا دیور مجھ سے فضول قسم کی باتیں کر رہا تھا جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ ساس نے آ کر مجھے کچن سے باہر جانے کا کہا اور دیور سے بولی، بیٹا بری بات ہے، بھابھی کو تنگ نہیں کرتے، چلو کمرے میں چلو۔ یہ کہہ کر وہ اسے فوراً سے کمرے میں لے آئیں اور وہ سوچنے والے انداز میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مگر اس واقعے نے مجھے بہت حیران کر دیا تھا۔ کہیں میرے دیور کا ذہنی توازن تو خراب نہیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
وہ پورا دن گھر کے باہر کام کرتا رہتا، اپنی زندگی کا مالک خود تھا، اپنے فیصلے بھی خود کرتا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس نے جو باتیں مجھ سے کی ہیں وہ غلط ہوتی یا پھر ان کی کوئی نہ کوئی وجہ اور ہوتی۔ میں خاموش تھی اور جانتی یہ بھی تھی کہ ضرور میری ساس مجھے اس بارے میں بتائیں گی، کیونکہ وہ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ تمہارے بھلے کی ہر بات میں تمہیں بتاؤں گی۔ اسی بات پر میں مطمئن تھی، مگر میری ساس نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تب میں حیران بھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی ہو، جو ہر شخص میرے پیچھے پڑا ہے۔ مجھے اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ آہستہ آہستہ میں اپنی جگہ خود ہی بنا لوں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو مجھے اپنے دیور کی وحشیوں والی آنکھیں یاد آنے لگیں۔ اس کی آنکھیں لال سی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا دیرینہ دشمن ہو، میں نے اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہو، حالانکہ میں اس شخص کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھے سمجھایا تھا کہ میں آئندہ اپنے دیور کے سامنے نہ آیا کروں، لیکن میں نے اس بات پر دھیان جو عام ساسوں کی عادت ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری ساس نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ اب میں نے سوچ لیا صبح ہوگی تو میں اپنی ساس سے اپنے دیور کی حقیقت ضرور پوچھوں گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی جس کی بنا پر انہوں نے مجھے میرے دیور سے دور رہنے کا کہا تھا۔ مگر صبح ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی کہ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور معیز دونوں ہی باہر آئے تو میری ساس نے واویلا مچا رکھا تھا۔ اماں جان کیا ہوا ہے؟ ساس کی بات سن کر معیز نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ اس ڈائن کو گھر سے نکال دو۔ ساس نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی، میرے تو جیسے سر پر آسمان آ گرا۔ میں نے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں جی؟ میں یہاں سے باہر چلی جاؤں آپ کو کیا ہی ملے گا، اور میں نے غلطی کیا کی ہے جو آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں؟ میں تمہاری غلطی اب کیا میں بتاؤں گی؟ میری ساس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، ارے تم میرے بیٹے کو ورگلا رہی ہو۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، مگر تم رات کے 1 بجے اٹھ کر میرے بچے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے کچن میں جاتے دیکھا۔ اس سے پہلے تم نے اس کے کمرے کی روشنی دکھا کر اسے خود جگایا اور اسے باتیں کرنے کے لیے کچن میں لے گئی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران تھی کہ ایسا کوئی کیسے ہی کر سکتا ہے۔ رات کو ہونے والی باتیں بالکل مختلف تھیں، جبکہ اب کی باتیں اور ہیں۔ میں اپنی ساس کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران پریشان کھڑی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ یہ کیا بات صحیح کر رہی ہیں؟ شوہر کے کہنے پر میں چپ ہو گئی۔ بولو نائلہ، کیا امی سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا تم رات کو اٹھ کر میرے بھائی سے باتیں کرنے کے لیے کچن میں گئی تھیں؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم ابھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم نے میرے بھائی کے کمرے کی روشنی نہیں کی۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ میں نے ایسا کیا تھا، میں ہچکچاتے ہوئے بولی، مگر میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، یہ سب غلطی سے ہوا۔ میری بات پر میرا شوہر چلا اٹھا، تو بس پھر اماں صحیح کہہ رہی ہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھ سے کتنی بڑی غلط بیانی کی۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، تم تو مجھے بہت شریف لگی تھیں۔ یہ میرا یقین کریں، میں نے ایسا کوئی حرکت نہیں کی جس سے آپ کو شرمندگی ہو یا آپ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ چھوڑنا تو کیا، اب میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنا چاہا تو میں رونے لگی۔ آپ ایسا مت کریں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا آپ کی ماں کہہ رہی ہیں۔ تو کیا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ شوہر کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جھوٹ تو میں بھی نہیں بول رہی۔ میں نے کہا تو پھر سچ کیا ہے؟ میرا دیور آگے بڑھ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہی کمینگی اور خباثت تھی جسے میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ میں اس سے اگر لڑتی جھگڑتی تو وہ نہ جانے مجھ پر اور کیا کیا الزام لگاتا۔ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، مگر وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھیں اور پریشان بھی تھیں۔ پھر وہ مجھے اٹھا کر دروازے کے باہر لانے کی بجائے گیسٹ روم میں لے گئیں، جو کہ اسی گھر کے احاطے میں بنا ہوا تھا۔ مجھے وہاں بٹھایا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ ماں جی، میں نے آپ کا کیا ہی بگاڑا ہے؟ میں روتے ہوئے بولی۔ بیٹی، تم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں خود مجبور ہوں۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو میں خود بہت مجبور ہوں، بس تم یہی سمجھ لو۔
میری ساس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ لیکن اماں جی آپ کی مجبوری کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں اپنی مجبوری اس وقت نہیں بتا سکتی، جب بعد میں تمہیں خود سمجھ آئے گی تب تمہارا یقین بھی مگر یقین کرو، تم یہی سمجھ لو کہ میں جو کہہ رہی ہوں تمہاری ماں ہونے کے ناطے کہتی ہوں۔ میری نیت غلط نہیں ہے، اس بات پر میں قرآن بھی اٹھا سکتی ہوں۔ مگر ماں جی، ایسا بھی کیا راز ہے جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ میرے اصرار پر وہ میرے کمرے سے ہی نکل گئی تھیں، مگر ایک چیز وہ میرے پاس ہی چھوڑ گئی تھیں جو کہ ان کی مجبوری کا ثبوت تھا۔ میں نے ان کی آدھی آواز ریکارڈ کر لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس آواز کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کے بولتے بولتے آدھا وقت گزر گیا تھا، اور جب تک میں موبائل نکالتی اور یہ سب ریکارڈ کرتی تب تک وہ مجھ سے معافیا مانگ رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میں کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میری ساس اس آواز میں مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ میرے شاطر دماغ نے سوچا تو کیوں نہ میں اس ریکارڈنگ کا استعمال کروں۔ یہ سوچتے ہی میرے باتیں کھل گئی تھیں۔ میرے ذہن میں ایک بہت ہی میری ساس مجھ سے معافیا مانگ رہی تھیں۔ وہ ویسے بھی چاہتی تھیں کہ میں انہیں معاف کر دوں، سب کچھ بھول جاؤں، وہ مجھے سب حقیقت سے آگاہ کر دیں گی۔ اب میں نے اپنی ساس کو بلایا اور کہا، میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ میرے شوہر کا دل مجھ سے صاف کر دیں، ورنہ میں اس گھر سے طلاق لے کر چلی جاؤں گی۔ یہ سب میں نے اپنی ساس کی بیوقوفی کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک جذباتی عورت ہیں، میری بات میں آ جائیں گی۔ میری بات پر انہوں نے اثر بھی ہوا اور جا کر میرے شوہر کو سمجھایا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا، اور یہ کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں، میرا کردار پاک صاف ہے۔ میرے شوہر نے جب اپنی ماں کے منہ سے میری صفائی سنی تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میرا دل ابھی بھی خفا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ساس سے بدلہ لے کر ضرور ہی رہوں گی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ قابل معافی۔ مجھ پر غلط الزام لگایا تھا صرف اپنے چھوٹے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے۔ تب میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں معیز، جس کی وجہ سے میری ماں نے یعنی آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ میری بات پر معیز بھی متوجہ ہو گئے۔ بولو، کیا بات ہے؟ میں نے معیز سے بات کہنا شروع کی تو ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ معیز، آپ کو پتہ ہے آپ کی ماں نے گھر سے سب نوکروں کو کیوں نکالا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتا، اور خاص کر عورتیں یعنی کہ نوکرانیاں جن سے گھر کے آدھے کام وابستہ تھے، انہوں نے ان سب کو گھر سے کیوں نکالا؟ مجھے نہیں معلوم، معیز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس لیے کہ آپ کی ماں مختلف مردوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات سنتے ہی مجھے دکھ اور حیرت بھری نظر سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یقیناً تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں غلط فہمی کی بنا پر بات نہیں کرتی، میں نے کہا، یہ بات حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میری ماں مردوں سے ملتی ہے؟ ہاں، کل ہی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اس بات پر کہ میں تمہیں صرف اور صرف گھر سے اس لیے نکالنا چاہتی تھی کہ مجھے ملنے میں آسانی ہو، لیکن اب جب کہ تمہارے جانے کی وجہ سے گھر میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تو تم خدا کے لیے مان جاؤ، اگر تم گھر کے کام نہیں کرو گی تو پھر میرے لیے ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر میرا شوہر ہکا بکا ہی رہ گیا۔ یہ تم غلط بات کر رہی ہو۔ میں سوچتا تھا کہ اماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر تمہارے بھلے کے لیے ہی وہ بولتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی گھنونی سازش میری ماں کے خلاف کرو گی، شوہر نے کہا، اور پھر مجھے پوری کہانی سنائی تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ دراصل میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی کا تم سے کیا تعلق تھا۔ مجھے میری ماں نے ہی بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، ایسا بھی ہے، اس کی کوئی کام وغیرہ نہیں۔ اس نے اپنی ماں کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس گھر میں بھائی اور بھابھی کے ہنسنے کی آواز مجھے آئی تو میں ان کی زندگیوں میں آگ لگا دوں گا۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی، مجھے اور معیز کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے دیور نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ میری ہم صورت تھی یا نہ جانے کیا بات تھی۔ دیور نے شادی کے دن ہی واویلا مچا رکھا تھا کہ میری بھی شادی کر دیں، اور وہ بھی اسی لڑکی سے، جبکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرا دیور اپنی
غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن بھی کھو رہا تھا۔ میری ساس بھی اس سے بچنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دیا کرتی جو ان کا مقصد نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ بات میری ساس نے میرے شوہر کو بھی بتا دی تاکہ ہم میں اپنے دیور کے سامنے ایک حد میں رہ کر بات کریں، زیادہ خوشی کا اظہار نہ کریں۔ میں اپنی ساس کی بات کا مقصد سمجھ گئی تھی، مگر اب ہمارے لیے اس لڑکے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، سو میرے شوہر نے جلد ہی الگ گھر لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جس گھر میں ایک حسد کا شکار ایسا شخص ہو جو آپ کا نقصان کر سکے، وہاں رہنے سے اچھا ہے کہ انسان اکیلا اور تنہا ہی رہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔